أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ رب کائنات نے اپنی پاک کلام میں ایک اصول بیان کیا کہ رب کائنات اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو بہتر کرنے کے خواہش مند نہ ہوں، لیکن جب کسی قوم کو اللہ رسوا کر دیتے ہیں، اس پر عذاب مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر اس قوم سے اس قوم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج موجودہ دور میں مسلمان ذلتوں اور پستیوں کا شکار ہیں، جبکہ کسی وقت میں ان کا عروج ہوا کرتا تھا، مغرب ان کی قوت کو تسلیم کیا کرتا تھا، مسلمان ہر میدان میں آگے تھے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے مسلمان کامیاب تھے، اور باقی تمام لوگ انہی کے محتاج تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پستیوں کا شکار ہوتے ہوئے اب پستیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہ چھپ چکے ہیں۔ ہمارے اس زوال کی چند وجوہات ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں یہ سکت نہیں، یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ ہم کسی سے بات کر سکیں۔ ہم خود اپنے اس ملک میں کئی لوگوں کی
ان کے دباؤ کا شکار ہیں. ہمیں خود ہی آزادی حاصل نہیں ہے. تو یہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پستیوں میں اور ذلتوں میں پڑے ہوئے؟ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں، جس دور میں مسلمانوں کا عروج تھا، دور دور تک مسلمانوں کی حکومت تھی، کوئی بھی مسلمانوں سے جھگڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا. اس دور کے مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ایمان کے اندر بڑے ہی مضبوط تھے. ان کا اپنے رب پر بھرپور ایمان تھا. وہ اپنے لیل و نہار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی تھیں، اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا کی تھیں، ان کو پستیوں سے دور رکھا تھا. اگر آج بھی ہم اولین کی اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں تو ہم بھی آج کامیاب ہو جائیں گے. ہم اگر ابتدا سے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی پختہ ایمان والے تھے کہ جن کے ایمان کو جن لوگوں کی طرح کا ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو اس دور میں مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں ملی. سیدنا ابو بکر کا دور ہے. کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہو. ان کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا کہ تم کون ہوتے ہو کہ اسلام کی کسی بات کا انکار کر سکو. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی ہی ایسی باتیں ہیں، کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے. ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور میں مسلمانوں کی کافی حکومت رہی، اور انہی کے دور میں کافی ممالک انہوں نے آزاد کیے اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی اور ان کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کیا. لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے اور کافی دیر تک انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پچھلی صدی میں جا کر یہ خلافت کا سلسلہ جا کے ختم ہوا. وہ بھی ہماری زوال کے ہی وجہ سے ختم ہوا کہ اب ہمارے ایمان کا وہ معیار نہ تھا جو ایمان ان لوگوں کا تھا کہ جن سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، جس کی وجہ سے تب سے ہم ذلتوں کا شکار ہیں. ہم نے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دیا. ہمارے آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ اگر ہوگا اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا. جتنے بھی آئین ہیں جو ہمارے اس ملک میں لکھے گئے، ہر آئین میں یہ بات موجود ہے، لیکن دیکھا جائے کیا ہمارا اس پہ عمل ہے؟ عمل نہیں.
کاغذی کارروائیوں تک تو ہم نے لکھ دیا، لیکن ہم عمل سے عاری ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پستیوں کا شکار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نافع بن عبد الحارث ملے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکے کے اندر گورنر مقرر کیا تھا۔ کہنے لگے تم تو میرے پاس آئے ہو، تو اپنی جگہ کس کو کھڑا کر کے آئے ہو؟ جو تمہارے پیچھے حکومتی معاملات سر انجام دے، تم کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں ابن ابزہ کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا وہ تو ایک غلام ہے، تو اس کو چھوڑ کے آیا، اپنی جگہ اس کو لیڈر بنا کے آگے، اپنا نائب مقرر کر کے آگے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے اس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، انہو قارئ لکتاب اللہ وانہو عالم بالفرائض، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور وہ فرائض کے علم کو جاننے والا ہے، اس کے علم کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں جو اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کتاب کے مطابق اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قوم کو عروج عطا کرتا ہے، اور جو اس قرآن کو، اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کو زوال لازم آتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہمارے زوال کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اور اس قیامت کے دن رسول رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے میرے رب یہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ قرآن تو ان کے پاس تھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی تبلیغ کی، نہ اس کو اپنی زندگی میں اتارا۔ آج ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے، ہمارا قرآن سے کوئی پیار نہیں۔ بڑی مشکل سے والدین نے اگر بچپنے میں کسی مسجد میں داخل کروا دیا تھا تو اس موقع پر والدین کی سختی کی وجہ سے ہم نے چند سپارے پڑھ تو لیے، لیکن اس کے بعد آج تک قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اس کی تلاوت نہیں کی۔ تلاوت تو پھر دور، اس کو سمجھنا بھی نہیں، اور عمل سے تو بالکل ہی یاری ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج نہ ہم خود قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی نسلوں کو اس طرف لگاتے ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہی کافی ہے، ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آ گیا، بس ہمارے جو بچے ہیں وہ مسلمان کہلائیں گے۔ لیکن وہ قرآن آپ کو کہتا کیا ہے؟ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے اپنی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لوگ اپنے معاملات سر انجام دیں تو اس کتاب کے ذریعے، اپنے مسائل حل کریں تو اس کتاب کے ذریعے۔ جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب میں ہے کیا، تو پھر ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم قرآن کے علم کو سیکھیں. صرف پڑھنے تک کافی نہیں، اس کو سمجھیں بھی صحیح. اور اس بات کو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم کیسے قرآن پڑھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تھا آپ کی عمر 40 سال تھی. صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی مسلمان ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اس وقت. تو آج ہم 20 سال کا اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے جناب وہ تو 10 سال کی عمر میں پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکے تو لہذا اب رہنے دو، اب اس کتاب کو ہاتھ کیوں لگائیں. ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے کہ جو بڑا ہو گیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ ان سے نہیں بھی پڑھا جاتا وہ پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج افسوس بھی اسی بات پر ہے کہ جس طرح ہم خود قرآن سے دور ہیں، جب ہم خود ہی دور ہیں تو آگے ہماری اولاد کیسے قرآن کے قریب ہو سکتی ہے؟ اور یہی قرآن کو چھوڑ دینا ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے کہ نہ قرآن پڑھنا نہ اس کو سمجھنا. اور ہماری ذلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ سنت پر ہمارا کوئی عمل نہیں، حدیث کے ساتھ ہم کو کوئی پیار نہیں. دعوے بڑے بڑے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس رسول کی بات تو مانو اور اس کو قبول تو کرو، اس کو تسلیم تو کرو. اس حوالے سے جناب یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. دعوے بڑے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، سنت کے ساتھ پیار نہیں ہے، حدیث کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہم حدیث سیکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پستیوں کا شکار ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں میں تم میں چھوڑا ہوں، لن تضلوا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور دوسری میری سنت ہے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. یہ دو چیزیں ہیں، جب تک تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی پستیوں کا شکار نہیں ہوگے، کبھی بھی ذلتیں تم کو نہیں آ پہنچیں گی، ہمیشہ تم پر عروج رہے گا. یہ دو چیزیں جب ہم نے چھوڑ دی پھر ہم ذلتوں کا شکار ہیں. نہ ہمارا قرآن سے کوئی پیار، نہ ہمارا حدیث سے کوئی پیار. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسی بات کی تلقین کرتے رہے کہ اگر تم ایک آیت بھی سیکھ لیتے ہو تمہارے لیے یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. سیدنا علی کو کہا تھا اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس دنیا میں ہم اس جملے پہ ذرا غور کریں. ایک طرف کسی بندے کا راہ راست پر آ جانا اور دوسری طرف پوری دنیا ہو، وہ پوری دنیا اس اکیلے ہدایت یافتہ بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک پلڑے میں اس شخص کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے، اس شخص کا پلڑا تب بھی بھاری ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس ہدایت ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کی سمجھ ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس صحابی کا مقصد یہ تھا فرائض تو میں اپناتا ہوں، نوافل میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، نفلی صدقے میں یا نفلی نماز پڑھنے میں اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے ہٹ کے یہ
آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. سیدنا انس کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا. ہمارا جو ذہن ہے وہ اب بٹ چکا ہے. ہم دو سوچوں میں بٹ چکے ہیں. ہم نے جو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے وہ غیر مسلموں کو بنایا. وہ انگریز ہمارے علاقے سے چلا تو گیا، لیکن جو اس کے اپنے عادات تھے اور اپنے کرتوت تھے وہ یہی چھوڑ گیا، جن کو ہم نے کچھ اپنائے ہوئے، جن کی وجہ سے ہم اصل چیز کو اپنانے سے قاصر ہیں. چاہے ہماری بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے. بچوں کی تعلیم ہوگی تو وہ صرف اور صرف اس میں اگر کوئی نصاب ہوگا تو وہ نصاب ہوگا جو باہر سے جو آیا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم سکھانی ہے تاکہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، جدید تعلیم سے آراستہ کروائیں. لیکن آپ لوگوں کا جو حقیقی مشن ہے اس کو مت بھولیں. قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کو سمجھنا، اس کو مت بھولیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ایک وقت آئے گا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کو اپناؤ گے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل ان کے برابر چلو گے، ذراعًا بذراع شبراً بشبر، بالکل ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے. جیسا وہ کرتے رہیں گے تم بھی ویسا کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہو جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے اس بل میں داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا حتیٰ لو دخلوا فی حجر ضب لاتبعتموہم، اگر وہ ضب کے سانڈے کی بل میں داخل ہوں گے تم بھی انہی کے پیچھے چلو گے، اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے اور اس بل میں داخل ہوو گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ایک کنایہ ہے، سانڈے کی بل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر بندہ نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک مشکل سے مشکل کام بھی کریں گے جس کو تم نہیں کر سکو گے، تم حد الامکان ہر صورت کوشش کر کے ان کی پیروی کرو گے اور اس کام کو اپناؤ گے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جن کے لوگ تابع ہو جائیں گے، ان کی اتباع و فرما برداری کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ یہود اور نصارہ ہیں کہ جن کی لوگ پیروی کریں گے، اس حد تک پیروی کریں گے کہ اپنی سب کچھ انہی کے لیے قربان کر دیں. آج ہماری کیفیت یہ ہے اور یہی ہمارے زوال کا ایک سبب ہے کہ ہم ان لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہی کی طرز کو اپنا رہے ہیں، انہی کے طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بندہ انہی میں سے ہی ہے، اس کا شمار بھی اسی قوم سے ہے جس قوم کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے. ہماری خوشی غمی کے موقع پر رسمیں ان کی، جس طرح وہ کرتے ہیں ہم نے بھی ویسے کرنا ہے، جس طرح وہ وقت گزارتے ہیں ہم نے بھی ویسے کرنا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتلائی ہوئی عادات ہیں، طریقے کار ہیں، ہم سب نے ان کو بھلا دیا، ان کو چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے. اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری زبان پہ اگر رہتے ہیں تو ان کی زبان کے گائے ہوئے گانے، انگلش گانے، انڈین گانے، یہ ہماری زبان پہ ہیں. لیکن ہمارے نبی کی عادت کیا ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے. ہم چلتے پھرتے ان کے بول بولتے ہیں، اور جو ہمارے نبی کی دی ہوئی عادت ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے دعائیں پڑھ کے سویا کرتے تھے، اللہ کو یاد کر کے سویا کرتے تھے، لیکن ہماری جو عادت ہے وہ موبائل چلاتے چلاتے نیند آئی اور ہم سو گئے۔ نہ ہمیں اس بات کی فکر کہ ہم کچھ دعائیں تو پڑھ لیں اور کچھ اللہ کو تو یاد کر لیں، کچھ اللہ سے مانگ تو لیں، ہماری اس حوالے سے کوئی فکر نہیں۔ ہم انہی کے طریقے پہ چل لیں، ان کے طریقے پر چل کے ہم اپنے آپ کو ذلتوں کا شکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کچھ چاہتے ہیں کہ مسلمان بس اسی دھن میں رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم بس انہی کو کاپی کرتے رہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان سائنسدانوں کا عروج تھا، وہ لوگ ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے محتاج تھے، پھر پاسا پلٹا، آج وہ بڑے ہیں اور ہم ان کے نیچے جھکے ہوئے، اور ہمارے جھکنے کی وجہ یہ قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اب ہم انہی کے انداز، انہی کے فیشن، انہی کا لباس، انہی کا اٹھنا بیٹھنا، انہی کا چلنا پھرنا، اسی انداز سے سب کچھ کر رہے ہیں، انہی کی طرح بالوں کی کٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا۔ قضا کہتے ہیں سر کے کچھ حصے کے بال کاٹ دینا اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دینا۔ ہمارے ہاں جو اکثر فیشن چلتا ہے انہی کو دیکھ کر کہ یہاں کانوں کے اوپر سے ادھر سے اس طرح پھروا دیا، باقی سر کے اوپر کچھ بال باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے اس طریقے کو اپنایا، آج مسلمان کا بچہ اسی طریقے کو دیکھ کر اسی کو کاپی کر رہے ہیں، اور ہم والدین، ہم بڑے بھائی غفلت کا شکار ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، جوانی کا دور ہے، عیش و عشرت کا دور ہے، جو کر رہے ہیں چلو کرنے دو۔ پھر یہ جب قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے نا، پھر پتا چلے گا کہ ہم نے ان کو ڈھیل کیوں دی تھی۔ کہیں گے تم ہی وہ ہو جو نہ خود صحیح راستے پر تھے نہ ہمیں صحیح راستے پر لانے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم نے چھوڑا، آپ کے انداز کو جب ہم نے چھوڑا اور ہم نے غیر مسلموں کے انداز کو اپنایا، پھر ہم ذلتوں کا شکار ہوئے، اور ہمارے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، علماء کم ہو گئے ہیں، عالم آج پیدا نہیں ہو رہا، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے، بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو ثابت کر دیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ اس طرح نہیں کھینچے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے، اس طرح علم نہیں اٹھے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم اگر اٹھے گا تو اللہ رب العزت علماء کو فوت کر دیں گے، علماء اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے، اس انداز سے اللہ رب کائنات علم کو اٹھا لیں گے۔ پھر باقی کیا بچے گا؟ جاہل بچ جائیں گے، جہالت پھیل چکی ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، لوگ ان جاہلوں سے اپنے مسئلے پوچھیں گے، اپنے معاملات ذکر کریں گے، فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے، مسئلے کا نہ آگے سے پتہ نہ پیچھے سے، مسئلے کا کوئی علم نہیں، بس کیا کیا جائے، یہ شخص ہم سے سوال کرنے آیا ہے، اب اس کو فتویٰ تو دینا ہے، جیسے بھی ہو اپنی من سے فتویٰ دیتا رہا، کوئی اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، جاہل بندہ ہے، بغیر علم کے فتوے دیے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کم پڑ جائے گا، علماء ملیں گے ہی نہیں۔ ایک دور تھا کہ جب ماؤں کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ صبح سویرے اٹھ کر صبح ہونے سے پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو جگائیں، تمام گھر والوں کو جگا کر
نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو اور پھر ان بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہو. آج وہ دور ختم ہو چکا ہے. ہماری اس چیز پر ذرا بھر بھی توجہ نہیں ہے. ماں یہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اور ایک بات بڑی ہی مجھے خوبصورت لگی. کسی نے کہا کہ اگر باپ دیندار ہو جاتا ہے تو دین گھر تک داخل ہو جاتا ہے، اگر ماں دیندار بن جاتی ہے دین نسلوں تک پھیل جاتا ہے. ماں کا آج کے دور میں بڑا ہی اہم کردار ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، جب امام بخاری پیدا ہوئے تھے نابینے تھے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائیں، اے اللہ میں نے تو اپنے بچے کو حدیث کا عالم بنانا تھا، میں نے تو اس کو تیرے دین کی خدمت پر لگانا تھا، اللہ بیٹا تو نابینا ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ اس رب نے اس ایک ماں کی دعا کو قبول کیا. اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھوں کو واپس لوٹایا، اور آج تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک امام بخاری رحمہ اللہ کا نام زندہ رہے گا. اور جب تک ایک شخص ان کی کتاب نہیں پڑھ لیتا، احادیث کو نہیں پڑھ لیتا، تب تک وہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے. یہ اعزاز اللہ رب العزت نے ان کو بخشا. وہ بھی ایک والدہ تھی جس نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے اپنے رب سے دعا مانگی. اور آج کی والدہ، آج کی مائیں، ان کا بڑا ہی اہم کردار ہے، خصوصاً اس نازک دور میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لگائیں. آج علم اٹھتا جا رہا ہے، علم نہیں ہے. بڑے بڑے علماء، اس سال بھی کئی علماء فوت ہو گئے. مشہور محدث عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ فیصل آباد میں پڑھاتے تھے، وہ فوت ہو گئے. کئی ایسے علماء ہیں ہمارے مدرسے میں. مولانا اللہ یار رحمہ اللہ جو کہ مفسر قرآن تھے، 50 سال انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے. ایسے ایسے عالم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن کیا ان کی جگہ پر کرنے کوئی اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج المیہ اس بات پر ہے کہ ہم اس چیز پر راضی ہی نہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث سمجھائیں. آج جو نیا نصاب آ رہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے اسکولوں میں، جو دوسرے ممالک سے کمپنیوں ایجنسیوں کے ذریعے پہنچتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نصاب رکھا جائے اور یہ پڑھایا جائے، جب کسی اچھے کام کا، اس نصاب کا ایک میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب کسی اچھے کام کا تذکرہ آئے گا، جب کسی فلاحی کام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے اپنے کسی بڑے انگریز کا نام آئے گا. جب کسی ایسے گھٹیا کام کا تذکرہ کہیں گے علی نے یہ کیا، خالد نے فلانے کو مارا، ولید کا یہ کام ہے، پھر اس طرح کے نام لیں گے. وہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں ڈالنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو مغرب میں جو لوگ بستے ہیں ان کا جو معیار ہے وہ بہت ہی بڑا زبردست ہے. وہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ فلاحی کام کرنے والے، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، اور باقی رہے یہ علی اور ولید، یہ تو لوگوں کے ساتھ بس لڑنے جھگڑنے والے. یہ کنسپٹ وہ اپنے ان بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہم بھی بڑے شوق سے، جناب ہمارا بچہ تو اس اسکول میں پڑھتا ہے جہاں کا نصاب غیر ملکی ہے اور ساری تعلیم انگریزی میں ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر ذرا غور کریں. ایک دور تھا جب ہمارے بڑے اردو بولنے پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے. آج ہم اردو بول کے راضی نہیں، صرف نہیں اور ہے یہ اردو میں بولتے ہیں، باقی سارے لفظ ہمارے انگریزی کے اردو میں شامل. اپنی زبان سے، اپنی قوم سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے. ہمیں پیار ہے تو صرف اور صرف انگریزی سے. ٹھیک ہے، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، لیکن آپ کی جو زبان ہے، آپ ہر لفظ اپنی زبان میں یہ بول کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی اور ہمارے ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے موجودہ دور کے حوالے سے اس کو سیکھیں، اس کو بولیں، لیکن آپ اپنی قوم کو تو پست نہ کریں. اپنا ایک شعار ہے اس کو تو پستیوں میں نہ ڈالیں. لہذا میں والدین سے اور خصوصاً ماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ان ننھے بچوں کی اچھی تربیت کریں قرآن و حدیث کے حوالے سے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم جس طرح آج پستیوں کا شکار ہیں، اللہ ہمیں عروج عطا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. وما علی الا البلاغ المبین.